گلستان سعدی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریا کے کنارے ایک پرہیزگار کو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں ہے اور بہت بیمار ہے اور کسی دوا سے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ مدتوں تک وہ اسی طرح بیمار رہا اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ کسی ایسے مرض میں مبتلا تھا کہ اس مرض سے اسے شفا نہیں مل رہی تھی اور دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، کہ کون سی ایسی نعمت ہے جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ تو ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس سے آپ کو شفا نہیں مل رہی اور آپ ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس بات کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، گناہوں میں نہیں۔ کہا یہ جسمانی بیماری ہے، جسمانی تکلیف ہے، میں اس میں مبتلا ہوں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب نے مجھے دنیاوی مرض میں تو مبتلا کیا ہے، مجھے کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہیں کیا کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب و کتاب دینا۔ میرے دوستو، ہم دنیا کی مصیبتوں سے بڑے ڈرتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کی معمولی سی بیماری سے تو ہم بڑے ڈرتے ہیں لیکن بڑے گناہ سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہم دن رات اللہ کی نعمتوں کے اندر پل رہے ہیں لیکن ہمیشہ ہماری زبان پر ناشکری کے الفاظ ہو۔ اللہ نے ہمیں تمام نعمتیں دی ہوتی ہیں سوائے ایک وہ نعمت کے جو ہماری نظر میں ہمارے پاس نہیں، تو ہم اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے ناشکری کرتے۔ 100 نعمتوں میں سے 99 نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس پر کبھی ہم نے الحمدللہ نہیں کہا، اس پر کبھی ہم نے شکر نہیں کی۔ لیکن جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہماری نظروں میں صرف وہ ہے کہ یہ فلاں نعمت میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہماری زبان بول رہی ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارا جسم صحیح سالم ہے، ہم زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، ہم رکوع کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسے انسان پر آ جاتا ہے کہ انسان ترستا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھوں، لیکن وہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ وہ تڑپتا ہے کہ میں اپنا یہ سر اس زمین پر اللہ کے سامنے رکھوں، لیکن وہ رکھ نہیں سکتا، کیونکہ جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ ہو تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے۔ کہا کہ نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب نعمت گم ہو جائے، النعمت اذا فقدت عرفت۔ کہا کہ نعمت جب زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے تو اس کی قدر آ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، دیکھنے کی نعمت، سننے کی، بولنے کی، اس پر ہم شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ اگر نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو پھر میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت۔ تو جو لوگ ناشکری کی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتے تو پھر ان سے نعمتیں زائل ہو جاتی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں دنیاوی مرض میں تو مبتلا ضرور ہوں، جسمانی تکلیف ہے، لا علاج بیماری ہے، لیکن اللہ نے مجھے کسی گناہ میں مبتلا نہیں کیا، تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ ہاں، خدا کے نیک بندے گناہ کے مقابلے میں مصیبت کو اختیار کر لیتے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ یوسف صدیق نے اس حالت میں کیا کہا کہ اے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بدکاری کی طرف اسے دعوت دی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا بھی وہ گناہ پر آمادہ ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے بہکانے کی کوشش کی اور یہ دھمکی دی کہ اگر میری خواہش پوری نہ کی جائے گی تو تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس عورت کے مکر سے جیل زیادہ پسند، اور کئی سال جیل میں رہے، کئی سال جیل کی مشقت انہوں نے برداشت کی لیکن گناہ نہیں کیے۔ آج ہم بغیر کسی مشقت کے گناہ کر بیٹھتے۔ دیکھیں، نیکی کرنے میں مشقت ضرور ہوتی ہے لیکن مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی باقی رہے۔ ہماری عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال ہے، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، آیا ابھی آج مجھے اس نماز کی مشقت اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، کیا ابھی بھی ہمیں وہ رمضان کی شدت اور پیاس محسوس ہو رہی ہے؟ نیکی ہم نے کر دی، مشقت برداشت کیا، وہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی،
مشقت ختم ہوئی لیکن نیکی باقی. اور گناہ کرنے میں ذرا سی لذت ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، شیطان اور نفس کی خواہش میں آ کر وہ بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ لذت، وہ نفس کی لذت، وہ شہوت کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ نام اعمال میں باقی رہتے ہیں. جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ نے چند دن پہلے جو گناہ کیا، آیا آج آپ کو اس گناہ کی لذت محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں. تو لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں. تو انہوں نے گناہ پر جیل کو ترجیح دی.